نہیں، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ میں ایک مرد ہو کر بھی اپنے بیٹے کی حفاظت نہ کر سکا۔ بہرام نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں پشیمانی تھی۔ خوش قسمتی سے 4 سے 5 سال تک صبر کرنے کے بعد میں چپکے سے کنٹری وائے چلا گیا۔ وہاں میں نے اپنا نام اور شناخت بدل لی۔ میں پہلے بھی واپس آیا تھا تاکہ تم سے مل سکوں، لیکن جب معلوم ہوا کہ تم بورڈنگ اسکول میں ہو تو میں نے تمہیں پریشان نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد میں نے کنٹری وائے میں سخت محنت کی، ایک کمپنی بنائی اور گارسن کارپوریشن قائم کی۔ مجھے پتہ چلا کہ تم بھی آسٹریلیا کے امیر ترین آدمی بن چکے ہو۔ ایک باپ کے طور پر میں اپنی کمپنی کو مزید وسعت دینا چاہتا تھا تاکہ ہم باپ بیٹا دوبارہ مل سکیں، لیکن میں نے کچھ عرصہ پہلے سوری کارپوریشن کے واقعے کے بارے میں سنا۔ تو سوری حویلی کی فیملی کی حویلی خریدنے والے آپ تھے؟ شہزام نے پوچھا۔ بہرام نے اچانک بھویں چڑھائی اور طنزیہ انداز میں ہنسا۔ اگر تمہاری مدد نہ کرنی ہوتی تو میں کبھی بھی سوری فیملی کی حویلی نہ خریدتا۔ شہزام سمجھ گیا کہ بہرام کے دل میں اب بھی الینا کے لیے غصہ تھا۔ یہ قابل فہم تھا۔ اگر وہ بہرام کی جگہ ہوتا تو وہ بھی الینا سے نفرت کرتا۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں پہچانا؟ میں تو شرمین ماؤنٹین پر آپ کی کار سے بھی ٹکرایا تھا۔ شہزام نے ہنستے ہوئے کہا، میں کسی کو خبردار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہرام مسکرایا اور کہا، ویسے بھی میں جانتا تھا کہ سوری کارپوریشن گارسن کارپوریشن کے ساتھ شرکت کرنا چاہتی ہے۔ میں کافی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا اور آج تم خود ہی آ گئے۔ شہزام کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ ان دنوں اس کی زندگی بکھر چکی تھی اور وہ کام پر توجہ دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آفتاب کو یہ سوچنے کی بھی امید نہیں ہوگی کہ آپ گارسن کارپوریشن کے چیئرمین ہو۔ کیہان تو ابھی آپ سے ملاقات کرنے کا سوچ رہا تھا۔ شہزام نے شرارت سے کہا، ابھی آفتاب کو پتہ چلنے کا وقت نہیں آیا۔ بہرام نے سر ہلایا۔ میں ابھی بٹ فیملی کے خلاف کھل کر نہیں آ سکتا کیونکہ انہوں نے لینڈل گروپ کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔ مجھے معلوم تھا، شہزام نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ بٹ فیملی ہی تھی جس نے مائکرو چپ کا ڈیٹا لینڈل گروپ کو دیا تھا۔ یہ سب سے بڑی پریشانی نہیں ہے۔ اصل خطرہ بٹ فیملی کے پیچھے چھپے قاتلوں کا گروہ ہے۔ بہرام نے گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، ورنہ تم سوچو، آفتاب 20 سال پہلے بیرون ملک اتنے زیادہ لوگوں کو میرے پیچھے کیسے لگا سکتا تھا؟ شہزام کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے حال ہی میں تمہارے تمام معاملات کی تحقیقات کی ہیں، بہرام نے اچانک کہا۔ وہ ولید وہ بٹ فیملی کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے۔ مجھے بھی شک تھا، شہزام نے ناگواری سے کہا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ دوسرا آفتاب نہ بن جائے۔ بہرام نے شہزام کی طرف دیکھا اور مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو، میں نے اسے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ کم از کم ابھی وہ صبرین کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے کچھ آدمیوں کے ساتھ مل کر ولید کو دھمکی دی تھی، بہرام نے وضاحت کی۔ ولید کو میری شناخت معلوم نہیں ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس کی جان لے سکتا ہوں، لیکن اب وہ میری اصل شناخت جاننے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ زیادہ دن تک یہ راز نہیں رہے گا۔ شہزام، تمہیں جلدی کوئی حل نکالنا ہوگا۔ صبرین کو جلد از جلد
ولید سے طلاق دلواؤ۔ شہزام کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی جھلکنے لگی۔ میں چاہتا ہوں، لیکن وہ ولید پر بہت بھروسہ کرتی ہے۔ تمہیں کسی بھی صورت میں ولید کو صبرین کے قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ بہرام نے اچانک سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے شک ہے کہ ولید کا صبرین کے قریب آنے کی اصل وجہ محبت نہیں بلکہ کوئی اور منصوبہ ہے۔ شہزام الجھن میں پڑ گیا۔ کیا منصوبہ؟ اگر ولید پہلے لشاری فیملی سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا تو عظیم لشاری کارپوریشن سے پہلے ہی الگ ہو چکا تھا۔ پھر ایسا کیا تھا جو صبرین کے پاس تھا جس کی وجہ سے ولید اب بھی اس کے پیچھے تھا؟ شہزام خاموشی سے بہرام کو دیکھ رہا تھا جب تک کہ بہرام نے آخرکار دوبارہ بولنا شروع نہ کیا۔ 10 سال سے زیادہ پہلے میں نیابے میں تھا اور وہاں میں نے ایک عورت سے ملاقات کی۔ وہ نیابے کی اصل مالکن تھی۔ وہ اور صبرین ایک دوسرے سے حیرت انگیز حد تک مشابہ لگتی ہیں۔ شہزام حیران رہ گیا۔ ایسا لگا جیسے اس نے کوئی بڑا راز دریافت کر لیا ہو۔ کیا آپ کو شک ہے کہ وہ صبرین کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے؟ شہزام نے چند لمحے سوچا اور پھر کہا، مجھے یاد ہے کہ صبرین کی ماں اس وقت سمندری طوفان میں لاپتہ ہو گئی تھی جو وہ بیرون ملک گئی تھی۔ یہ صبرین کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد ہوا تھا۔ شروع میں نے بھی زیادہ نہیں سوچا تھا، لیکن جب میں واپس آیا اور تم دونوں کے معاملات کی وجہ سے صبرین کی تصویر دیکھی تب مجھے احساس ہوا کہ میں غلط نہیں ہو سکتا۔ بہرام نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا۔ 10 سال پہلے وہ عورت تقریباً 30 سال سے اوپر کی تھی۔ وہ ایک خوبصورت لیکن خطرناک گلاب کی طرح تھی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ اسے کبھی نہیں بھلایا جا سکتا، اور اس کی زندگی بھی کسی لیجنڈ سے کم نہیں تھی۔ وہ سولومون جزیرے کی مالک تھی۔ اس نے وہاں کے تیل اور لوہے کی کانوں کا استحصال کیا۔ بعد میں اس کی شادی نیابے کے ٹائٹس کاسٹنر سے ہوئی۔ ٹائٹس کاسٹنر؟ شہزام نے چونک کر کہا۔ ہاں، وہ نیابے کا اصل مالک ہے جو پوری دنیا میں سمندری تجارتی راستوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور کاسٹنر فیملی کے بینک پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ صبرین کی ماں سے شادی کرنے سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ شہزام کے گلے میں کچھ اٹک سا گیا۔ میں نے کاسٹنر فیملی کے بارے میں سن رکھا ہے۔ شہزام نے گہری سانس لی۔ وہ ایک وقت میں آسٹریلیا کا امیر ترین آدمی تھا، اس لیے وہ عام لوگوں سے کہیں زیادہ جانتا تھا۔ دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست ہر سال جاری کی جاتی تھی، لیکن یہ صرف ظاہری امیروں کا احاطہ کرتی تھی۔ اصل میں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور خفیہ خاندان ہمیشہ پس منظر میں رہتے تھے۔ کوئی میڈیا ان کے بارے میں رپورٹ کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ کاسٹنر فیملی بھی انہی میں سے ایک تھی۔ پہلے کی سوری فیملی بھی کاسٹنر فیملی کے مقابلے میں ایک چیونٹی کے برابر تھی، لیکن میں نے کبھی ٹائٹس کاسٹنر کا نام نہیں سنا تھا۔ وہ کاسٹنر فیملی کا سربراہ ہے، بہرام نے کہا۔ یہ دونوں خاندانوں کے درمیان ایک طاقتور اتحاد تھا، لیکن شادی کے بعد وہ اور زیادہ خفیہ ہو گئے۔ اس وقت کاسٹنر فیملی کی ساری سلطنت ان کے بیٹے متین کاسٹنر کے ہاتھ میں ہے۔ شہزام کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ بے بسی کی ایک لہر محسوس کر رہا تھا۔ کیا صبرین کی ماں
واقعی یہ کتنی طاقتور ہستی تھی۔ اگر وہ اپنی فیملی میں واپس چلی گئی تو کیا اس کے لیے صبرین کو واپس حاصل کرنا مزید مشکل نہیں ہو جائے گا؟ جب اسے یاد آیا کہ اس نے صبرین پر الزام لگایا تھا کہ وہ اس کی دولت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ شرم سے زمین میں گر گیا۔ ڈیڈ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ولید کو پہلے سے ہی صبرین کی ماں کے بارے میں معلوم تھا؟ شہزام نے اچانک پوچھا۔ میں نے اسے آزمایا تھا، بہرام نے سکون سے کہا۔ میں تفصیل میں نہیں گیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بہت پریشان کن تھے، جیسے میں نے کسی راز کو درست پکڑ لیا ہو۔ یہ آدمی عام نہیں ہے۔ کیا وہ واقعی صبرین سے اتنی محبت کرتا ہے؟ کیا وہ اتنا وسیع دل رکھتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں اپنی منگیتر کے چھن جانے کے باوجود بھی وہ آرام سے قبول کر لے؟ شہزام نے سر ہلایا۔ بالکل، اور صبرین میرے بچوں کی ماں بھی ہے۔ اگر وہ ایک عام آدمی ہوتا تو یہ سب برداشت نہ کر سکتا۔ شہزام نے گہری سانس لی۔ ڈیڈ، اگر آپ کی بات درست ہے تو یہ آدمی بہت خطرناک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کافی عرصے سے یہ سب جانتا ہو۔ کہ مجھے صبرین کو یہ سب بتا دینا چاہیے۔ بہرام نے سر ہلایا۔ پہلی بات، یہ سب محض میرے شک ہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر صبرین کی ماں زندہ ہے تو وہ 20 سال سے اپنی بیٹی کے پاس کیوں نہیں آئی؟ بہت سارے سوالات ہیں، اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ صبرین فوراً اس پر یقین کر لے گی؟ شہزام ساکت ہو گیا۔ یہ سچ تھا۔ اگر وہ صبرین کو بتاتا کہ اس کی ماں نہ صرف زندہ ہے بلکہ سولومون آئی لینڈ اور نیابے کی مالک بھی ہے، اتنی دولت رکھتی ہے جتنی کسی پورے ملک کے پاس ہوتی ہے، دوسری شادی کر چکی ہے اور اس کے دوسرے بچے بھی ہیں، تو صبرین یقینی طور پر اسے جھوٹا سمجھتی۔ بہرام نے اسے تسلی دی۔ چاہے ولید کا اصل مقصد کچھ بھی ہو، تمہیں اسے صبرین کے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہیے۔ پہلی بات، اگر میری کہی ہوئی باتیں سچ نکلیں تو جیسے ہی وہ کاسٹنر فیملی تک پہنچے گا، وہ سب سے پہلے تمہیں راستے سے ہٹائے گا۔ دوسری بات، جو وہ صبرین سے اپنا مطلب نکال لے گا تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا؟ اپنی ماں کو یاد کرو۔ میں پہلے ہی اس بارے میں سوچ چکا ہوں۔ شہزام نے مٹھی سختی سے بھینچ لی۔ میں جلد از جلد سبی کو واپس لے آؤں گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ محفوظ اور خوش رہے۔ ڈیڈ، میں آپ کو بتانا بھول گیا، آج ہی مجھے معلوم ہوا کہ سبی نے مجھے جڑواں بچوں کی خوشخبری دی ہے۔ سچ میں؟ بہرام حیران ہوا مگر پھر مسکرایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کبھی انہیں مجھ سے بھی ملواؤ۔ محفین کو لانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن میرا بیٹا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ابھی مجھے قبول کرے گا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا۔ شہزام نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ڈیڈ، کیا آپ ماں کو اپنے بارے میں بتانا چاہیں گے؟ بہرام کے چہرے کے تاثرات تھوڑے بدل گئے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیمے لہجے میں کہا، بتانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں اس سے نہ ملا ہوتا تو تمہاری دادی اتنی جلدی نہ مرتی۔ شہزام نے بے بسی سے آہ بھری۔ بہرام نے کہا، فی الحال میری بات کو راز میں رکھو۔ جب تم باہر جاؤ تو سب کو یہی بتانا کہ ہماری بات چیت کامیاب نہیں ہوئی، لیکن در پردہ گارسن کارپوریشن ہر ممکن طریقے سے سوری کارپوریشن کی مدد کرے گی۔
تاکہ مشکل وقت سے نکل کر جلد از جلد دوبارہ اپنے عروج پر پہنچ سکے۔ شکریہ ڈیڈ۔ شہزام نے پہلی بار محسوس کیا جیسے اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آ رہی ہو۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ وہ خود بھی حالات بدل سکتا ہے، مگر بہرام کی مدد سے وہ کہیں زیادہ تیزی سے اوپر جا سکتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ صدارتی لاؤنج سے باہر آیا، اس کا سرد اور پرکشش چہرہ دیکھ کر ہادی کو لگا ان کی بات چیت ناکام ہو گئی ہے۔ جلد ہی یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی کہ شہزام سوری اور گارسن کارپوریشن کے چیئرمین کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ شہزام، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ شہزام نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ صبرین، مرد کوئی ولی نہیں ہوتے۔ ولی تو بچوں سے اچھا سلوک اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ تمہیں خوش کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ بچوں کے ساتھ اچھا نہ ہو تو تم کبھی اس پر غور بھی نہ کرو۔ یہ پھر بھی تم سے بہتر ہے۔ محرام نے بے رحمی سے جواب دیا۔ جب ہم اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تو آپ نے ہمیں کسی اور عورت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ ہم ممی سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں۔ آپ ایک سنگ دل آدمی ہو۔ شہزام کا چہرہ فوراً سرخ پڑ گیا۔ کیا صبرین نے واقعی یہ سب کچھ بچوں کو بتا دیا؟ وہ سوچنے لگا۔ مافین نے اونچی آواز میں کہا، ہمیں کوئی سا لمس و تیلیما نہیں چاہیے، ہمیں صرف ممی چاہیے۔ شہزام نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، اب کوئی ستیلی ماں نہیں ہوگی، تمہاری ممی ہی میری زندگی کا واحد پیار ہے۔ میں ہمیشہ اس سے محبت کروں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ محرام نے فوراً ناک چڑھا لی اور منہ بنا کر کہا، اوہ، یہ کتنا آکورڈ اور آرٹیفیشل لگتا ہے۔ شہزام کو ایک اور دھچکا لگا۔ صبرین نے شہزام کے مایوس چہرے کو دیکھا اور دل ہی دل میں ہنسی چھپانے کی کوشش کی۔ آخر کار صبرین نے گاڑی بچوں کے ریسٹورنٹ پر روک دی جہاں شہزام نے دعوت کا وعدہ کیا تھا۔ شہزام نے بچوں کے لیے کھانے کا آرڈر دینا شروع کر دیا۔ چونکہ اسے مافین کی پسند کا علم تھا مگر محرام پسند کا پتہ نہیں تھا، اس نے ریسٹورنٹ کی تمام مشہور بچوں کے پکوان منگوا لیے۔ بس کرو، سادہ کھانے کا آرڈر دینا فضول خرچی ہے۔ صبرین نے روکا۔ شہزام کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مافین نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، یہ فضول نہیں ہے ممی، اسکیمی ڈیڈ کو پیسے خرچ کرنے دیں، انہیں ہمارے اوپر ہی خرچ کرنا چاہیے۔ صبرین نے فوراً اس کی پیشانی پر ہلکی سی چپت لگائی۔ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ میں نہیں جانتی تم کتنا کھانے کی شوقین ہو۔ زیادہ کھاؤ گی تو تمہارے دانت خراب ہو جائیں گے۔ مافین نے سینہ تان کر فخر سے جواب دیا، اینجل مدر ہمیشہ کہتی ہیں کہ اگر تم کسی مرد کے پیسے نہیں خرچ کرو گی تو وہ کسی اور عورت پر خرچ کر دے گا۔ صبرین نے مایوسی سے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ فریہ ہمیشہ اسے یہی فضول باتیں سکھاتی ہے۔ شہزام نے صبرین اور بچوں کو دیکھا۔ یہ وہ خاندان ہے جسے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ جب کھانا آیا، مافین نے فوراً اپنا بیپ باندھا اور جلدی جلدی کھانے میں مشغول ہو گئی۔ محرام نے برعکس خاموشی سے بیٹھ کر چاقو اور کانٹے سے شائستگی سے کھانا شروع کیا، جیسے کوئی چھوٹا سا معزز شریف آدمی ہو۔ شہزام نے خوشی سے
بچوں کی پلیٹوں میں مزید کھانے ڈالنا شروع کیا، لیکن ہر بار مہرام نے نظر انداز کر کے اسے پرے ہٹا دیا۔ شہزام نے نرمی سے کہا، مہرام، تمہیں مجھ سے نفرت کرنے کا حق ہے، مگر میں ہار نہیں مانوں گا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں تمہاری ماں سے الگ نہیں کروں گا۔ میں صرف ایک اچھا باپ بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مہرام نے خاموشی سے کھانا کھاتے رہنے کا ڈرامہ کیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ شہزام نے پھر کوشش کی، تم لڑکے ہو، کچھ چیزیں تمہاری ماں تمہیں نہیں سکھا سکتی۔ میں تمہیں باسکٹ بال کھیلنا سکھا سکتا ہوں، انکل ولید بھی سکھا سکتے ہیں۔ مہرام نے بغیر سوچے جواب دیا۔ شہزام نے مسکرا کر کہا، لیکن وہ میرے جتنا اچھا نہیں ہے۔ قومی باسکٹ بال ٹیم نے مجھے شامل ہونے کے لیے مدعو کیا تھا، مگر مجھے دلچسپی نہیں تھی۔ آپ بس شیخی مار رہے ہو، مہرام نے فوراً تنقیدی انداز میں کہا۔ شہزام نے مزید فخری انداز میں کہا، بالکل نہیں، کھانے کے بعد تم مجھے کھیلتا دیکھ سکتے ہو۔ اگر میں ہار گیا تو میں تمہیں ڈیڈ کہہ کر پکاروں گا۔ مہرام کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ صبرین بغیر کچھ کہے انہیں دیکھتی رہی۔ اب جب کہ شہزام کو بچوں کا پتہ چل چکا ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مجھے صرف حالات کے مطابق فیصلہ لینا ہوگا۔ شہزام نے ایک اور چال چلی، میں تمہیں مارشل آرٹس بھی سکھا سکتا ہوں، میری ماں بھی سکھا سکتی ہے، اور انکل شہریز بھی۔ مہرام نے اچانک غصے سے کہا، او ہاں، آپ نے انکل شہریز کی انگلی کاٹ دی تھی۔ شہزام کو فوراً پچھتاوا ہوا، کس نے مارشل آرٹس کا ذکر کیوں کیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کچھ چیزوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بعد میں اپنی ایک انگلی کاٹ کر اس کا بدلہ دے دوں گا۔ مہرام نے ماتھے پر شکنیں ڈالیں، جھوٹ مت بولیں، میں ابھی کاٹ سکتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس ریسٹورانٹ میں موجود لوگ ڈر جائیں گے۔ شہزام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، شہریز کی مارشل آرٹس کی مہارت مجھ سے کمزور ہے، یہاں تک کہ تمہاری ماں بھی مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر یقین نہیں آتا تو اپنی ماں سے پوچھ لو۔ باپ اور بیٹے دونوں کی نظریں اب صبرین پر تھیں، جو خاموش بیٹھی تھی۔ صبرین نے غصے سے شہزام کو گھورا۔ وہ 3 سال سے مارشل آرٹس کی مشق کر رہی تھی، اور اب یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے مقابلے کی نہیں۔ کیا وہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا؟ صبرین کی حسین آنکھوں کی چمک نے شہزام کو لمحے بھر کے لیے الجھا دیا۔ لیکن ایک چیز جس میں تمہاری ماں مجھ سے بہتر ہے، وہ کیا؟ مہرام نے تجسس سے پوچھا۔ شہزام نے کھانستے ہوئے مٹھی کو ہونٹوں سے لگایا، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ صبرین کو فوراً سمجھ آ گئی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے سے شہزام کے پاؤں پر زور سے ایڑی مار دی۔ یہ آدمی بچوں کے سامنے بھی اپنی حد پار کر رہا تھا۔ شہزام کے چہرے پر تکلیف کے باوجود ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ ایک راز ہے جو صرف تمہاری ماں اور میرے درمیان ہے۔ مہرام نے حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی یادداشت میں اس نے اپنی ماں کو کبھی اتنا شرماتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس لمحے میں کسی نازک سی شبنم بھری گلاب کی مانند لگ رہی تھی۔
یہ سب کچھ اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا جب وہ انکل ولید کے ساتھ تھی۔ مہرام نے گہری سوچ میں پڑتے ہوئے پیشانی پر شکنیں ڈالیں۔ شہزام نے بات جاری رکھی، اور میں تمہیں سوئمنگ بھی سکھا سکتا ہوں، مجھے پہلے سے ہی سوئمنگ آتی ہے۔ مہرام نے بیساری سے کہا، اچھا تو کیا تمہیں فری سٹائل، بٹر فلائی سٹروک، بریسٹ سٹروک یا بیک سٹروک آتے ہیں؟ شہزام نے فخر سے پوچھا۔ مجھے سب آتے ہیں، مہرام نے جھنجھلا کر ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے صرف بریسٹ سٹروک آتا تھا۔ جھوٹ، ایک آدمی کو اتنی زیادہ چیزیں کیسے آ سکتی ہیں؟ کیونکہ میں بہت ایتھلیٹک ہوں۔ شہزام نے مزے سے پانی کا گھونٹ بھرا۔ اسی لیے آپ عقل کے کمزور ہیں، مہرام نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شہزام پانی پی کر تقریباً سانس روک بیٹھا۔ صبرین سے بغیر نہ رہ سکی، اور میں قانون بھی جانتا ہوں، شہزام نے اضافہ کیا۔ یہ ایک قانون پر مبنی معاشرہ ہے، اور اگر ہم قانون کو سمجھیں تو ہم ان لوگوں سے نمٹ سکتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے۔ مہرام نے بے پرواہی سے کہا، واقعی؟ اگر میں قانون سیکھ لوں تو سب سے پہلے جس شخص کے خلاف اسے استعمال کروں گا وہ آپ ہوں گے، لیکن میں دنیا کا سب سے بہترین وکیل ہوں، عام وکیل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شہزام نے مسکرا کر کہا، لیکن اگر ایسا دن آیا تو میں خوشی سے تسلیم کروں گا کہ شاگرد استاد سے بڑھ گیا۔ آپ کو اور کیا کیا آتا ہے؟ مہرام نے پوچھا۔ شہزام نے پانی کا گلاس رکھ دیا اور سنجیدگی سے کہا، جب تم اسکول جاؤ گے تو میں تمہیں میتھس، کیمسٹری، فزکس، بائیولوجی سب کچھ سکھا سکتا ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ اسکول میں ٹیچر سکھا سکتے ہیں، اور میری ماں بھی، مہرام نے ترکی بترکی جواب دیا۔ ٹیچر تمہیں صرف بنیادی چیزیں سکھائیں گے، اور ٹیچر مجھ جتنا نہیں جانتے، یہاں تک کہ تمہاری ماں کی بات ہے۔ شہزام نے صبرین کی طرف دیکھا اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مس صبرین، کیا آپ جانتی ہیں کہ پانی کا کیمیکل فارمولا کیا ہے؟ صبرین نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ یہ کیسا عجیب سوال تھا؟ شہزام نے مہرام کی طرف دیکھا اور فخر سے کہا، دیکھو، یہ سب سے بنیادی کیمسٹری کی معلومات ہے، اور تمہاری ماں کو نہیں معلوم۔ اب خود سوچو، وہ تمہیں کیا سکھا سکتی ہے؟ مہرام نے ماں کی طرف دیکھا، اور اس کی نظروں میں ہلکی سی مایوسی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ صبرین کے بیٹے نے اس کی طرف مایوسی بھری نظروں سے دیکھا، اور اس نے شہزام کو غصے سے گھورا۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے خود کو ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا اس کے لیے صبرین کو نیچا دکھانا ضروری تھا؟ کیا وہ اسے شرمندہ کرنا چاہتا تھا؟ صبرین کے غصے کو محسوس کرتے ہی شہزام نے فوراً گلا صاف کیا۔ وہ احتیاط سے وہ تمام اسٹیک جو اس نے کاٹ کر رکھا تھا صبرین کی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ بالکل، تمہاری ماں تمہیں ڈرائنگ سکھا سکتی ہے۔ وہ ایک عالمی شہرت یافتہ ڈیزائنر ہے، اور ان کی تصویریں حیرت انگیز ہوتی ہیں۔ وہ تمہیں پارک لے جا کر پودوں اور جانوروں کے بارے میں سکھا سکتی ہے۔ بس کرو شہزام، چپ رہو، صبرین نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور 2 ٹکڑے اسٹیک کھانے کے بعد وہ محفین کو دیکھنے چلی گئی۔
آپ نے موم کو ناراض کر دیا۔ محرام نے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے اپنے چمچ کو نیچے رکھ دیا۔ میرا پیٹ بھر گیا، یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی سے نیچے اترا اور اپنی ماں اور محفین کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ شہزام بھی جلدی سے ان کے پیچھے کھیل کے میدان میں چلا گیا۔ صبرین محفین کے ساتھ سلائڈ پر کھیل رہی تھی۔ محرام بھی کھیلنے لگا، لیکن تھوڑی دیر بعد محرام کی دلچسپی ختم ہو گئی اور وہ جا کر بلاکس میں کھیلنے لگا۔ شہزام خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور بلاکس جوڑنے لگا۔ کچھ منٹ بعد محرام نے دیکھا کہ شہزام نے ایک ایئر کرافٹ کیریئر بنا لیا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے کھیل کو دیکھا اور اسے اچانک بوریت محسوس ہونے لگی۔ محرام، میں اس میں زیادہ اچھا نہیں ہوں، مجھے ایک ہیلپر کی ضرورت ہے، کیا تم میری ہیلپ کرو گے؟ شہزام نے اچانک اسے التجا کرتے ہوئے کہا۔ مجھے توپ کا گولا نہیں مل رہا۔ محرام نے بھویں سکیڑ لیں، پھر آخرکار ایک چھوٹا سا توپ کا گولا اٹھا کر شہزام کی طرف بڑھا دیا۔ واو، تم تو کمال ہو، تھینک یو، شہزام نے خوشی سے کہا۔ کیا تم میری اس سائڈ پر مدد کر سکتے ہو؟ میں دوسری طرف کام کرتا ہوں۔ محرام چند سیکنڈز کے لیے ہچکچایا، پھر آہستہ سے اس کے قریب جا کر بلاکس جوڑنے لگا۔